آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ہمارے پروگرام کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. ہمارے پروگرام میں مختلف انفارمیٹیو سیگمنٹس ہوتے ہیں، اور اپنے سیگمنٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت سناتا ہوں. اللہ پاک کے آخری نبی، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں. جتنے زیادہ درود پاک ہوں گی اتنی ہی رحمتوں کا نزول ہوگا، اتنی ہی برکتوں کا نزول ہوگا. اور جہاں رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں وہاں انشاءاللہ خود ہی خود کام سنورتے چلے جائیں گے. تو نیت کریں انشاءاللہ ہم پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. انشاءاللہ. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی تو ہمارے پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، اور اپنے سیگمنٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم ہمارے بچوں کا انٹرو بھی لیتے ہیں، اور انہی سے سنتے ہیں کہ کیا سیگمنٹس ہیں ہمارے پاس، کلاس روم میں کون کون سے سیگمنٹس ہوتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. جی آپ کا نام؟ محمد توحید رضا محمد توحید رضا اتاری. ماشاءاللہ. کہاں سے؟ جیل لوٹ. جیل روڈ سے. جی آپ؟ میرا نام محمد احمد منیر ہے. آپ کا نام محمد احمد منیر ہے. جی آپ کہاں سے؟ جمشید روڈ. جمشید روڈ سے آئے ہیں. جی آپ کا نام؟ میرا نام محمد وقار دانش ہے. آپ کا نام محمد وقار دانش ہے. جی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں عائشہ منزل سے. عائشہ منزل سے آئے ہیں. جی آپ کا نام؟ میرا نام محمد حمزہ اتاری ہے. ماشاءاللہ محمد حمزہ اتاری. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کلفٹن. آپ کلفٹن سے ہیں. ماشاءاللہ. جی تو کون بتائے گا کہ ہمارا پہلا سیگمنٹ کون سا ہوتا ہے؟ واہ بھائی. جی آپ بتائیں. قرآنی نالج. قرآن ایک نالج. بیٹھے بیٹھے. ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے قرآن ایک نالج، جس میں ہم قرآن پاک میں موجود کچھ چیزوں کے بارے میں انوکھی باتیں جانتے ہیں. دیکھیں گے کہ آج ہم اس سیگمنٹ میں کیا جانتے ہیں. جی بتائیں دوسرا سیگمنٹ کون سا ہوتا ہے ہمارا؟ آئے نعت پڑھیں. جی ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے آئیں نعت پڑھیں، جس میں ہم نعت شریف سنتے ہیں، اور اس نعت شریف میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ مشکل ورڈز ہیں تو اس مشکل ورڈز کی میننگ بھی ہم جانتے ہیں. جن مشکل ورڈز کی میننگ اگر آپ کو معلوم نہیں ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہم اس کی میننگ بتائیں گے آپ کو. اور اس میں پھر نعت شریف جب بھی سنیں سمجھ کر سنیں. سمجھ کر سننے سے انشاءاللہ نعت شریف سننے سے عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے. جی چلتے ہیں تیسرے سیگمنٹ کی طرف، دیکھتے ہیں تیسرا سیگمنٹ کون سا ہوتا ہے. جی بتائیں تیسرا سیگمنٹ ہمارا کون سا ہوتا ہے؟ آج کا سبق. جی تیسرا سیگمنٹ ہوتا ہے آج کا سبق. آج کے سبق میں ہمارے پاس ایک بک ہوتی ہے جس میں سب بچے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں. یہ بھی بہت انفارمیٹیو ہوتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں نئی سیکھنے کو ملتی ہیں. اور چوتھا سیگمنٹ کون سا ہوتا ہے؟ سوال و جواب. جی چوتھا جو سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بچوں کے سوالات، جس میں کوئز کمپٹیشن ہوتا ہے. 2 ٹیمیں ہوتی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے سوالات کرتی ہیں. میرے پاس باؤل موجود ہے، اس میں سوالات ہیں. تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ سے. جی تو تیار ہے سب؟ جی. پہلا سیگمنٹ ہے قرآن ایک نالج. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. جی تو سیگمنٹ ہے قرآن ایک نالج. جی تو پیارے بچوں یہ بتائیں، اللہ پاک نے بہت ساری ایسی چیزیں بنائی ہیں جس سے اللہ پاک کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے. جیسے پہاڑ بنائے ہیں، بڑے بڑے کیا کہتے ہیں سمندر ہیں، دریا ہیں، سورج ہے، چاند ہے، جس سے اللہ پاک کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے. اسی قدرت کا اندازہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے موسم بھی بنائے ہیں. اللہ پاک نے موسم بھی بنائے ہیں. تو کون بتائے گا موسم کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے موسم ہوتے ہیں؟ 4. 4 موسم ہوتے ہیں. جی آپ بتائیں. پہلا سردی.
گرمی، خزاں، ہاں خزاں، باہر، بہار. جی تو آج ہم ان موسموں میں سے ایک موسم کے بارے میں جانیں گے اور وہ ہے سردی کا موسم. کون سا موسم؟ سردی. سردی کا موسم. تو کون سے بچے ایسے ہیں جنہیں سردی بہت پسند ہے؟ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں سردی پسند ہوتی ہے جی، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں سردی پسند نہیں ہوتی، بہت زیادہ سردی لگتی ہے. تو آپ کو سردی پسند ہے. جی تو سارے موسم ہمیں سبھی اچھے لگنے چاہیے. ایک نیچرلی بعض اوقات بندے کو فطرتاً کوئی چیز پسند ہوتی ہے جس میں مزہ بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے. ویسے چاروں موسم اللہ پاک کی طرف سے ہیں تو چاروں پسند ہونے چاہیے. اور سردی میں یہ ہے کہ تھوڑا ہمیں احتیاط زیادہ کرنی پڑتی ہے، سویٹر وغیرہ پہننے پڑتے ہیں اور ان چیزوں کے احتیاط کرنی چاہیے. اپنی طبیعت کی ہمیں خود حفاظت کرنی پڑے گی. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اگر ہم اپنی حفاظت نہیں کریں گے تو ہماری طبیعت خراب ہو جائے گی، ہم بیمار ہو جائیں گے، اور جب بیمار ہو جائیں گے تو پھر کلاس روم میں کیسے جائیں گے، اللہ پاک کی عبادتیں کس طرح کریں گے؟ تو ہمیں اپنی صحت کا خود خیال رکھنا چاہیے. سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ سردی کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے یا نہیں ہے. جی تو سردی کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 30 سورہ قریش میں اللہ پاک نے سردی کا ذکر فرمایا ہے. سردی کے موسم میں ہمیں خوب احتیاط کرنی چاہیے. سردی کے موسم میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے کھانسی بھی ہو جاتی ہے اور گلا خراب ہو جاتا ہے. تو ہمیں سردی میں زیادہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. نزلہ، کھانسی وغیرہ ہو سکتا ہے تو ہمیں جیکٹ وغیرہ بھی یوز کرنی چاہیے. جیکٹ وغیرہ یوز کریں گے تو اس سے ہمیں سردی کم لگے گی، اور سردی کم لگے گی تو انشاءاللہ ہماری صحت اچھی رہے گی. سردیوں میں کچھ اچھے فروٹ بھی آتے ہیں. سردیوں میں کچھ اچھے فروٹس بھی آتے ہیں. تو فروٹس جی اورنج سردیوں میں آتا ہے. اور کون سے آتے ہیں، کون بتائے گا؟ اسٹرابیری آتی ہے، امرود بھی سردیوں میں آ رہا ہوتا ہے. بنانا تو 12 months آتا ہے، ہر مہینے میں آ رہا ہوتا ہے. تو جیسے انہوں نے بتایا کہ موسمبی ہے، کنو ہے، یہ چیزیں سردیوں میں آتی ہیں اور یہ بہت فائدے مند ہوتی ہے. اللہ پاک کی طرف سے ہمیں یہ ایک انعام ملا ہے کہ ہمارے پاکستان میں بہت سارے فروٹس ایسے ہیں جو پاکستان میں اگتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو استعمال بھی کرنا چاہیے، ہمیں یوز کرنا چاہیے اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو پیارے بچوں، سردی میں پانی ٹھنڈا ہوتا ہے. لوگوں کے گھر میں گیزر بھی لگا ہوتا ہے جس سے ہم گرم پانی استعمال کرتے ہیں. یہ بھی اللہ پاک کی ایک بڑی نعمت ہے کہ ہم سردیوں میں گرم پانی یوز کر پاتے ہیں. جب ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے مشقت ہوگی، پریشانی ہوگی. تو جب بھی عبادت میں مشقت بڑھ جاتی ہے تو عبادت میں اس کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. مشقت بڑھتی ہے تو ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. تو جب بھی کبھی ایسا ہو کہ ہمارے پاس گرم پانی میسر نہیں ہے سردی میں اور ہم ٹھنڈے پانی سے وضو کریں تو ہم ذہن میں یہ بات لیا ہے کہ ہم اگر سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا ثواب بھی زیادہ ملے گا. تو ہم نے سردی کے حوالے سے کچھ باتیں جانی، سردی میں فروٹس کے حوالے سے باتیں جانی، اور سردی کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے یہ بھی جانا. تو یہ تھا قرآنک نالج، ہمارا ایک سیگمنٹ جس میں ہم نے قرآن پاک میں موجود کچھ چیزوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جس میں آج ہم نے سردی کے بارے میں جانا. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئیں نعت پڑھیں. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. جی تو سیگمنٹ ہے آئیں نعت پڑھیں. نعت پڑھیں میں ہمارے ساتھ کون موجود ہے دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال. جی کون سی نعت شریف سنا رہے ہیں آپ؟ آج میں آپ کو بہت ہی پیارا کلام سناؤں گا. سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا. جب بھی نعت شریف سنیں تو غور سے سنیں، سمجھ کر سنیں. اس طرح آپ چاہتے ہیں کہ مشکل ورڈز کی میننگ آپ کو پتہ چلے تو وہ ورڈز بھی نوٹ کر لیں. انشاءاللہ کلام کے اختتام میں ہم مشکل ورڈز کی میننگ بھی جانیں گے. تو چلتے ہیں نعت شریف کی طرف اور جھوم کے غور سے توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. جی صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب پکارو جھوم کر
جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا کر کے خان سب اپنا سر کر کے خان سب اپنا سر میٹھا مدینہ مرحبا ڈوب رگتا ہے مدینہ روشنی میں ہر گھڑی شام گویا ہو سگر شام گویا ہو سگر میٹھا مدینہ مرحبا جانتے ہو سبز گنبد کیوں وسیع ہے اس قدر جانتے ہو سبز گنبد کیوں وسیع ہے اس قدر اس میں ہے آقا کا گھر میٹھا مدینہ مرحبا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کو بھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے ساغے جس دیکھنی وہ جنت وہ مدینہ دیکھ آئے سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا سبحان اللہ. ماشاء اللہ مرحبا. ہم نے نعت سنی, ہم نے کلام سنا, سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا. تو کسی نے نوٹ کیے مشکل ورڈز کی میننگ جس کی آپ کو میننگ سمجھ میں نہیں آ رہی ہو اور آپ چاہتے ہو کہ اس کی میننگ پتہ چلے؟ جی یہ جو شعر تھا پہلا شعر اس کے اگلے مسئلے میں تھا یہ کر کے خم سب اپنا سر, اس کا مطلب کیا ہے؟ کر کے خم, کون بتائے خم کی میننگ؟ کسی کو بتائے؟ خم, خم کہتے ہیں جھکانا. کر کے خم یعنی سر سب اپنا سر جھکا دیں. میٹھا مدینہ مرحبا کر کے خم سب اپنا سر میٹھا مدینہ مرحبا. تو خم کی میننگ کیا ہے؟ جھکانا. سحر کی جو میننگ ہے وہ ہے صبح کا وقت. صبح کا جو وقت ہوتا ہے اس کو سحر کہتے ہیں. ایک شعر یوز ہوا اس میں, جانتے ہو سبز گنبد کیوں ہنسی ہے اس قدر. کون بتائے گا اس قدر کی میننگ کیا ہے؟ جی بتائیں. اتنا زیادہ. اتنا زیادہ, کہ جانتے ہو سبز گنبد کیوں ہنسی ہے اتنا زیادہ. اس قدر مطلب اتنا زیادہ. تو یہ تھا کلام سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا, جس کی ہم نے مشکل ورڈز کی میننگ بھی جانی اور کلام شریف بھی سنا. جی تو اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آج کا سبق. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں کلاس روم ہے کلاس روم. جی تو پیارے بچوں سیگمنٹ ہے آج کا سبق. آج کے سبق میں ہمارے پاس کتاب موجود ہے اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2. اسلام کی بنیادی باتیں اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 سے ہم پڑھیں گے. اس سیگمنٹ میں ہم اس کتاب کی ریڈنگ کرتے ہیں. اس کتاب کی ریڈنگ کرنے سے بھی ہمیں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو نئی سیکھنے کو ملتی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ آج ہم کون سے پیج نمبر سے پڑھیں گے. جی تو پیج نمبر 46 نکال لیں. اس کو ہم پچھلے پروگرام سے کنٹینیو کریں گے. پچھلے پروگرام میں ہم نے پیج نمبر 45 پڑھا تھا. اب ہم پیج نمبر 46 سے پڑھیں گے. اور یہ جو سیگمنٹ ہے یہ اس میں ہم جانیں گے آج عبادات.
عبادات ہمارا ٹاپک ہے، اور عبادات میں سے جو عبادت ہے وضو، اس کا طریقہ جانیں گے. کس کا طریقہ جانیں گے؟ وضو کا طریقہ. ہم پچھلے پروگرام میں جان رہے تھے. مختصر سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے جانا تھا وضو ہمیشہ اونچی جگہ اور قبلہ روح ہو کے کرنا چاہیے. وضو کرنے سے قبل اس طرح نیت کیجئے کہ حکم الہی بجا لانے اور ثواب کمانے کے لیے وضو کر رہا ہوں. وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، مسواک شریف کرنی چاہیے. بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیجئے جب تک وضو باقی رہے گا. آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ 3 بار دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا ہے، مسواک شریف کرنی ہے، 3 بار کلیاں کیجئے، 3 بار ناک میں پانی چڑھائیے، پھر 3 بار چہرے کو اس طرح دھوئیے کہ پیشانی کی جڑ سے تھوڑی ہوتی ہے یہاں تک، تو یہ چہرے کو دھونا ہے. پھر 3 بار کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو اس طرح دھونا ہے کہ کوہنیوں سے ناخن تک کوئی جگہ خشک نہ باقی رہے. جی اب آگے کے جو مدنی پھول ہے یہاں سے آپ ریڈنگ کریں گے، اور یہ وضو کا طریقہ ہم سب کو آنا چاہیے. پیارے بچوں غور سے توجہ کے ساتھ سنیں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ کا وضو درست نہیں ہوگا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی. تو ہمیں وضو کا طریقہ آنا چاہیے اور بالکل طریقے کے مطابق وضو کرنا چاہیے. وضو کے اندر سنتوں کا خیال رکھنا چاہیے، مستحبات کا خیال رکھنا چاہیے، فرائض کا خیال رکھنا چاہیے. انشاءاللہ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو اس کی بہت برکتیں بھی ملیں گی. جی پھر دونوں ہاتھ تر کر کے 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کیجیے. جی پھر دونوں ہاتھ تر کر کے 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا ہے. یوں پورے سر کا مسح ہوگا، یہ 1 مرتبہ کرنا ہے. اور وضو کے اندر سر کو دھونا نہیں ہوتا، سر کا کیا کرنا ہوتا ہے؟ مسح کرنا ہوتا ہے. جی نیکسٹ. پھر شہادت کی انگلی سے کانوں کا اندرونی حصے کا، اور یہ کیا لکھا ہے؟ جی یہ لکھا ہوا ہے پھر شہادت کی انگلی سے کانوں کے اندرونی حصے کا. شہادت کی انگلی یہ ہوتی ہے، کون سی ہوتی ہے؟ یہ شہادت کی انگلی ہوتی ہے. شہادت کی انگلی سے کانوں کے اندرونی حصے کا. جب ہم قرآن پڑھا تبھی ہمیں انگلی، ہاں یہ شہادت کی انگلی ہوتی ہے نا. تو یہ شہادت کی انگلی سے یہاں لکھا ہوا ہے کانوں کے اندرونی حصے کا، اور جو انگوٹھا ہے، یہ انگوٹھا ہے، انگوٹھے سے کانوں کے بیرونی حصے کا. ایک تو کانوں کا اندر کا حصہ ہے اور ایک کان کے باہر کا حصہ ہے. تو شہادت کی انگلی سے کانوں کے اندرونی حصے کا مسح کریں گے، اور انگوٹھوں سے بیرونی حصے کا، اور ہاتھوں کی پشت سے، یہ ہاتھوں کی پشت ہے، ہاتھوں کی پشت سے گردن کا مسح کریں گے. جی نیکسٹ. پھر دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھوئیں. پہلے دائیں پیر کو پھر بائیں پیر کو دھوئیں. دونوں پیر کی انگلیوں کے درمیان بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے خلا کیجیے. جی کون بتائے گا بائیں ہاتھ کون سا ہوتا ہے؟ جی بائیں ہاتھ یہ ہوتا ہے. جی تو یہاں بتا رہے ہیں کہ پھر دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھوئیے. ٹخنے ہوتے ہیں جو پاؤں کے بعد جو پورا ٹخنے ہوتے ہیں، وہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا ہے. پہلے دائیں پیر کو پھر بائیں پیر کو دھوئیں. پہلے سیدھے پاؤں کو پھر الٹے پاؤں کو دھوئیں. دونوں پیر کی انگلیوں کے درمیان بائیں ہاتھ کی انگلی سے خلال کیجیے. خلال مطلب کہتے ہیں کہ انگلیوں کے درمیان ہم یہ تاکہ انگلیوں کے درمیان بھی پانی پہنچ جائے، کوئی جگہ خشک نہ رہے. ہاں وضو نہیں ہوتا. اگر کوئی جگہ جیسے فرض ہے، جیسے اب وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں. چہرہ، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت، پورے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. اگر ان میں سے کوئی حصہ بھی، تھوڑا سا حصہ بھی اگر خشک رہ گیا نا تو کیا ہوگا؟ وضو نہیں ہوگا. اور جب وضو نہیں ہوگا نماز پڑھنے تو نماز بھی نہیں ہوگی، کیونکہ بغیر وضو کے نماز بھی نہیں ہوتی. تو اس چیز کا ہمیں بہت خیال رکھنا ہے کہ وضو ہمارا بالکل احتیاط کے ساتھ ہونا چاہیے. ہمیں سنت اور مستحبات کا خیال رکھنا چاہیے. ان چیزوں کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی بہت برکتیں ملیں گی. مسواک کرنا بھی سنت ہے، اور مسواک کی تو بے شمار فضائل ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک میں موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے. پاپا بھی مسواک رکھتے ہیں. پاپا بھی مسواک کرتے ہیں اور مسواک کا ترغیب بھی دلاتے ہیں. تو ہمیں مسواک کرنی چاہیے نا، وضو سے پہلے بھی کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی موقع ملے جیسے رات کو سوتے وقت، صبح اٹھتے وقت بھی ہم مسواک کریں. انشاءاللہ اس کی بہت برکتیں ملیں گی. جی دائیں پیر کی چھوٹی انگلی سے خلال شروع کر کے بائیں پیر کی چھوٹی انگلی پر ختم کیجیے. تو خلال ہمیں سب سے پہلے دائیں پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے
پھر بائیں پیر کی چھوٹی انگلی تک خلال کرنا ہے. وضو خانے پہ جب بھی آپ وضو کریں تو بعض بچے کیا کرتے ہیں کہ پورا نلکا کھول دیتے ہیں. ہم پورا نلکا پانی ضائع ہوتا ہے اور اسراف ہوتا ہے پانی کا, اور اسراف کیا ہے؟ گناہ ہے. ہمیشہ کم کھولنا چاہیے. سب بچوں آپ بھی سن لیں اور نیت کر لیں, جو پورا نلکا کھولتے تھے وہ بھی یہ نیت کر لیں کہ اب سے پورا نلکا نہیں کھولیں گے, اتنا کھولیں گے جتنا ہمیں ضرورت ہے, جس سے پانی ضائع نہ ہو. حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں ہر وضو دھوتے وقت یہ امید کرتا رہے کہ میرے اس وضو کے گناہ دھل رہے ہیں. وضو کرتے وقت یہ امید کریں کہ جیسے ہم نے منہ دھویا تو ہمارے چہرے کے گناہ دھل گئے, ہم نے ہاتھ دھوئے تو ہمارے ہاتھوں کے گناہ دھل گئے. تو یہ امید کریں گے تو انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں ملیں گی. جی تو پیارے بچوں, سیگمنٹ تھا آج کا سبق. آج کے سبق میں ہم نے وضو کا طریقہ جانا, ہم نے وضو کے طریقے کے ساتھ ساتھ سنا کہ پانی کے اسراف سے ہمیں بچنا چاہیے. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے, آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے, کلاس روم. جی تو پیارے بچوں, سیگمنٹ ہے بچوں کے سوالات. بچوں کے سوالات میں ہمارے پاس دو ٹیمیں موجود ہوتی ہیں, ایک ٹیم مکی ہے اور دوسری ٹیم مدنی ہے. ٹیم مکی اور ٹیم مدنی آپس میں سوالات کریں گے. طریقہ یہ ہے کہ سوالات میرے پاس اس باؤل میں موجود ہیں. ٹیم مکی میں سے ایک بچہ آئے گا اور اس باؤل میں سوال نکالے گا اور وہ سوال ٹیم مدنی سے کرے گا. جب وہ ٹیم مکی سوال ٹیم مدنی سے کر لیں گے تو اس کے بعد ٹیم مدنی ٹیم مکی سے سوال کرے گی. دیکھتے ہیں کیا سوالات ہیں اور کون دیتا ہے اس کے درست جوابات. جی تو تیار ہیں؟ جی آ جائیں. دیکھیں کیا سوال ہے ٹیم مدنی کے لیے. جی تو کیا سوال ہے ان کے لیے؟ غار ثور کس شہر میں ہے؟ غار ثور کس شہر میں ہے؟ مکہ یا مدینہ؟ مکہ یا مدینہ. چلو آپ کو ہینڈ بھی دے دی بھائی. مکہ. جی مشاورت کر لیں, دونوں آپ ٹیم ہیں. غار ثور کس شہر میں ہے؟ مدینے. سوچ لیں. مکے میں. کیا کہتے ہیں ان کا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ غار ثور مکے میں ہے. ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. غار ثور ایک مبارک جگہ ہے جہاں پیارا, اس سے ایک پورا واقعہ منسلک ہے غار ثور سے, اور وہاں پہ پورا اس کا واقعہ ہے کہ مکڑی نے پورا جال بنا لیا تھا. جی کیا فرما رہے؟ بھی کاٹ لیا تھا. جی کیا کبوتر نے انڈے دے دیے تھے, اور اس طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غار ثور میں آرام فرمایا تھا وہاں پر. تو یہ پورا ایک اسلام کا ایک پورا ایک واقعہ اس سے ریلیٹڈ ہے اور ایک بہت مبارک جگہ ہے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو وہاں جانا نصیب کرے. وہاں جا کے انشاءاللہ ہم دعائیں کریں گے, برکتیں لوٹیں گے انشاءاللہ. جی تو ان کا جواب درست ہے. غار ثور مکہ مکرمہ میں ہے. کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں ہے. جی تشریف رکھیے. نیکسٹ اب آپ آئیں گے اور دیکھتے ہیں کہ ٹیم مدنی کے لیے کیا سوال لے کے آ رہے ہیں آپ. جی آ جائیں. وہ کون سے الفاظ جو فجر کی اذان میں کہے جاتے ہیں؟ جی سوال ہے وہ کون سے الفاظ ہیں جو صرف فجر کی اذان میں کہے جاتے ہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم. الصلاۃ خیر من النوم. ان کا جواب بالکل درست ہے. ان کا جواب بالکل درست ہے. دن میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ 5. 5 نمازیں ہوتی ہیں, جس میں سے فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. اور ان میں سے کون سی اذان؟ فجر. فجر میں کون سے الفاظ ہیں جن کا اضافہ کیا جاتا ہے فجر کی اذان میں؟ الصلاۃ خیر من النوم. الصلاۃ خیر من النوم. جی تو پیارے بچوں, فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ ہوتا ہے, باقی اذانیں بالکل سیم ہوتی ہیں. جی تشریف رکھیں. جی تو ٹیم مکی نے ٹیم مدنی سے 2 سوالات کیے اور ان سوالات کی ٹیم مدنی نے جواب دیے. اب باری ہے سوالات کی ٹیم مدنی کی. تو ٹیم مدنی اب سوالات کریں گے اور ٹیم مکی والے اب جواب دیں گے. جی آ جائیں. دیکھیں کیا سوال ہے ٹیم مکی کے لیے. عورتوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ عورتوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ چلے میں ہنٹ دیتا ہوں. یا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ یا حضرت عائشہ صدیقہ.
हजरत खतीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं क्योंकि जवाब का आपको हिंट देनी पड़ी। औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली हमारी अम्मी जान हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा थी। जी तशरीफ रखिए। नेक्स्ट आप आए और देखें क्या सवाल है टीम मक्की के लिए। मुसलमानों के पहले खलीफा का नाम बताएं। जी मुसलमानों के पहले खलीफा का नाम बताएं। अभी अभी थोड़ी देर पहले तस्करा हुआ था उनका। पहले हजरत दो नामों के हिंट्स दे दें इनको। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु या हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला। जी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम के पहले खलीफा हैं। इनका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। इनका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। इस्लाम के पहले खलीफा कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु। और इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु। और इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु। और इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। तो ये बातें याद रखने वाली हैं। अगर कोई बात हम चाहते हैं कि हमें याद रहे तो उसे हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब अपने दोस्तों को ये बातें बताएंगे तो इंशाल्लाह वो बातें आपको भी याद हो जाएंगी और आपको दीन की बात आम करने का, दीन की अच्छी बात किसी को बताने का आपको सवाब भी मिलेगा। मदनी चैनल देखेंगे तो भी हमें पता चलता रहेगा। जी मदनी चैनल देखेंगे और मदनी चैनल के मुख्तलिफ प्रोग्राम अगर आपसे मिस हो गए हैं तो आप घबराएं नहीं। इसमें एक हमारे YouTube पर किड्स मदनी चैनल के नाम से हमारा चैनल मौजूद है। वहाँ जाकर आप सारे प्रोग्राम सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर क्लासरूम है, आपसे कुछ प्रोग्राम का हिस्सा मिस हो गया, वहाँ जाकर आप पूरा प्रोग्राम देख सकते हैं। और मैं आपको मशवरा दूंगा कि वहाँ प्रोग्राम अगर आप जाकर देखते हैं तो उस प्रोग्राम को आप शेयर भी कीजिए। वहाँ जाके शेयर करने से ये होगा कि वो प्रोग्राम पूरा आप शेयर करेंगे, आपके शेयर करने से बहुत सारे लोगों तक पहुँचेगा और जब वो बहुत सारे लोग देखेंगे तो आपको सवाब मिलेगा। जी तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इख्तिताम में हम अपना मदनी मकसद दोहराते हैं। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है आज का सबक और बच्चों के सवालात। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों। क्लासरूम है, क्लासरूम बच्चों का मदनी चैनल।